جی اسٹوڈینٹس، کل جو ہے ہم نے کور کیا تھا اپنا فرسٹ جو تھا یونٹ. اس میں ہم نے ٹیچنگ کو ایز اے پروفیشن جو ہے اس کو ہم نے کنسلٹ کیا تھا کہ اس کے کیا کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اور ان کی کیا کیا جو ہے بیسک جو ہے کوالٹیز ایک ٹیچر میں ہونی چاہیے، جس کی بنیاد پر وہ پروفیشنلزم کو ٹیچنگ ایز اے پروفیشن جو ہے وہ اڈاپٹ کرے گا. سمیہ وعلیکم السلام. اقرا کو بھی ہم وعلیکم السلام کہتے ہیں. اچھا جی، اب جو یہاں پر ہے جو ایک بیسک سی انسٹرکشن ہے جو اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں. پلیز میوٹ یور مائکرو فون وائل کلاس. Don't engage in chatting with other students. Ask question if any using public chat feature. Please note that all activities are being recorded. ٹھیک ہے، جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں جو اس 2 hours میں ہوتی ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں. تو کائنڈلی آپ نے جو اپنی کلاس کا انوائرمنٹ رکھنا ہے، جو سیشن کا انوائرمنٹ رکھنا ہے، وہ کیا رکھنا ہے، وہ اپنے ہیلدی رکھنا ہے، اس پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو ہماری بیسک ویلیو ہیں، ایتھنک ویلیو ہیں، اس پہ ہمارا جو ہے کلاس کا سیشن جو ہے وہ اس کی بیس ہونی چاہیے. جی آج سیکنڈ یونٹ ہے. سیکنڈ یونٹ کی کیا ہے جو ڈیفائن اس کو کر رہا ہے، ڈیفائن پروفیشنلائزیشن اینڈ پروفیشنلزم اینڈ پروفیشنلائزیشن. اچھا، آج ہم پروفیشنلائزیشن کو اور پروفیشنلزم کو جو ہے ڈیفائن بھی کریں گے، ان میں ہم ڈفرینشیٹ بھی کریں گے. نو پروفیشن ایتھکس آف ٹیچنگ. اب پروفیشن ایتھکس جو ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر کوئی پرسن جو ہے وہ ٹیچنگ جو ہے اڈاپٹ کرتا ہے، ٹیچنگ کے پروفیشن میں آتا ہے، تو اس کی جو بیسک ایتھکس ہوتی ہیں جب وہ ان کو اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ پروفیشنل ایتھکس کو اڈاپٹ کرتا ہے. بی فیملیئر ود امپورٹنس آف ویلیو ان ٹیچنگ. جی ہاں، اب جو تھرڈ ہے اس میں ہم فیملیئر ہوں گے امپورٹنس آف ویلیو ان ٹیچنگ کے. ٹیچنگ میں جو ہے ٹیچنگ کی کیا ویلیو ہوتی ہے، یہ ہمارے سوسائٹی میں کون سا رول ادا کرتی ہے، یہ ہماری ملکی ترقی میں کون سا رول ادا کرتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی آج ہم جو ہے یونٹ 2 میں کور کریں گے. سب اسٹوڈنٹس کو آواز آ رہی ہے؟ اب یہاں پہ پروفیشن کو اس سلائڈس میں ڈیفائن کیا جا رہا ہے. ایوری پروفیشن ڈیمانڈس سم اسپیشلائزڈ اسکل. اب جو بھی پروفیشن آپ نے جو ہے اڈاپٹ کرنا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے، آپ کو جو ہے وہ خاص قسم کی اسکلس کی ضرورت ہوتی ہے. اب وہ جو خاص قسم کی اسکلس ہے وہ آپ کیسے اڈاپٹ کرو گے، وہ آپ جو ہے ٹریننگ کے ذریعے جو ہے اسپیشل اسکلس جو ہے ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. اب وہ ٹریننگ آپ کس بنیاد پر کرتے ہیں، وہ ٹریننگ جو آپ کو دی جاتی ہے کسی بھی پروفیشن کو اڈاپٹ کرنے کے لیے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی ایجوکیشن پہ. ٹھیک ہے، جس طرح کی ایجوکیشن آپ نے لی ہوگی اسی طرح کی آپ کو ٹریننگ دی جائے گی. کس کے لیے؟ اسپیشل جو ہے اسکلس کو پرفارمس کرنے کے لیے. اب جو ایک ڈاکٹر بنتا ہے اس کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ بیسکلی جو ہوتی ہے وہ MBBS ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، اس کی ہاؤس جاب کی جاتی ہے. ہاؤس جاب اب کیا ہے، ہاؤس جاب جو ہوتی ہے وہ ایک قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے. اب وہ اس ٹریننگ کی بنیاد پہ کیا کرتے ہیں، اس ٹریننگ کی بنیاد پر وہ جو ہے وہ اسپیشلائزڈ ہو جاتے ہیں اسکلس میں، جو ہے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کی اسکلس میں، پیشنٹ کو ڈائگنوز کرنے کی اسکلس میں. تو اس پروسیس سے گزرتے ہوئے ہم کوئی بھی جو ہے پروفیشن جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. اچھا، ٹیچنگ پروفیشن ڈیمانڈ اسپیشلائز اسکل ریلیٹڈ ٹو پیڈاگوگی آف ٹیچنگ. جی ہاں، اب جو ہمارا ٹیچنگ پروفیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ اسپیشلائز اسکلس جو ہیں وہ کون سی ہیں، وہ پیڈاگوگی مین جو ہے ہماری ٹیچنگ اسٹریٹجی ہے، وے آف انسٹرکشن ہے کہ ہم نے کون سے طریقے سے کون سا
جو ہے وے آف انسٹرکشن یوز کرتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جو ہے اپنا جو ہے کریکولم جو ہے وہ بچوں تک پہنچانا ہے۔ ثانیہ وعلیکم السلام، حاجہ وعلیکم السلام۔ اچھا، تو یہاں پر کیا کرتے ہیں، اب ٹیچنگ پروفیشن کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ کیا چیز ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے، ٹیچنگ پروفیشن کے لیے جو ٹیچنگ میتھڈس ہوتے ہیں وہ ایک ٹیچر کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دا میتھڈ آف انسٹرکشن دیٹ کلائمیک اسٹوڈنٹس انٹرسٹ اینڈ میک دا لرننگ میننگ فل اینڈ میموریبل آر وانٹیڈ ٹو۔ ہاں جی، اب جتنا زیادہ آپ کا جو ہے وے آف انسٹرکشن اچھا ہوگا، جتنا زیادہ آپ کا جو ہے ٹیچنگ میتھڈ اچھا ہوگا، جتنا زیادہ آپ کی ٹیچنگ اسٹریٹجیز اچھی ہوں گی، اتنا زیادہ کیا ہوگا، اتنا زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے وہ لرن کریں گے، ان کی جو لرننگ ہوگی وہ میننگ فل ہوگی، ان کی جو لرننگ ہوگی وہ میموریبل ہوگی، ان کی جو اسٹوڈنٹس کی لرننگ ہوگی وہ دیر پا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی لرننگ کی بنیاد پر وہ جو نیکسٹ جو ہے نالج حاصل کریں گے وہ بھی جو ہے وہ بھی میننگ فل ہوگا، ٹھیک ہے۔ Disposition are also the aspects of teacher preparation that addresses what is cited as professionalism۔ ہاں جی، اب کیا کرے گا، آپ جو ٹیچر جو اسٹوڈنٹ سے ایڈریس کرنے کے لیے، اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ جو کمبائن کرنے کے لیے کلاس میں جو مختلف قسم کی ٹیچنگ اسٹریٹجیز اپنائے گا، جو مختلف قسم کی ٹریننگ اسکلس کو اپنا استعمال کرے گا، تو وہ کیا ہوگا، وہ اس کا پروفیشنلزم ہوگا۔ اچھا، اب وہ نیکسٹ سلائڈس میں کہتا ہے وٹ از پروفیشنل ایتھکس۔ ایتھکس کیا ہوتی ہیں؟ پروفیشنل ایتھکس آر دا رولس گورننگ دا کنڈکٹ ٹرانزیکشن اینڈ ریلیشن شپ ود ان پروفیشن اینڈ امنگس اٹس پبلک۔ جی ہاں، اب پروفیشن ایتھکس کیا ہوتی ہے؟ پروفیشن ایتھکس میں جو لوگ پروفیشنس میں ہوتے ہیں، جس طرح ایک ٹیچر ہے، وہ ٹیچنگ پروفیشن میں ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا جو ہے ریلیشن جو ہے وہ پبلک کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ جو ہے، جو پیرنٹس کے ساتھ ہے، جو اپنے دوسرے کولیگس کے ساتھ ہے، جو دوسرے اسکولس کے ہیڈس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو اس نے ریلیشن شپ جو ہے بلڈ اپ کیا ہوا ہے، وہ کس پہ کیا ہوا ہے؟ وہ ایتھکس پہ کیا ہوا ہے۔ اب وہ ایتھکس کیا ہوتی ہے؟ ایتھکس جو ہوتی ہیں وہ رولز جو ہوتے ہیں وہ لکھے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن اس معاشرے کا حصہ ہونے کی بنیاد پر ہمیں وہ ایتھکس جو ہیں وہ ہمیں اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا، کوثر کو ہم وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ جو پروفیشنل ایتھکس ہوتی ہیں، یہ ہمیں جو ہے ہمارا پروفیشن جو ہے وہ ہمیں اس کو فالو اپ کرنے کی جو ہے وہ سختی نہیں کرتا، لیکن یہ کیا ہوتا ہے، ہم نے یہ جو پروفیشنل ایتھکس جو ہوتے ہیں یہ جب ہم نے اڈاپٹ کرنے ہوتے ہیں تو یہ ہم نے معاشرے کی بنیاد پر اڈاپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ ہر جو ہے پروفیشنز کے جو ایتھکس ہوتے ہیں بیسکلی تو سیم ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا کہیں نہ کہیں پروفیشن کے حساب سے جی وہ ڈیفر کر جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایز اے پرنسپل جو ہے میں اپنے ادارے میں خدمات سر انجام دے رہی ہوں، تو کسی اور اسکول کا پرنسپل میرے سے ملنے آتا ہے یا کوئی پیرنٹس جو ہیں میرے سے ملنے آتے ہیں، یا سوسائٹی کا کوئی ممبر جو ہے وہ میرے سے ملنے آتا ہے، تو کیا ہے کہ میرا ان کو ٹائم دینا، میرا ان کے لیے جو ہے چائے وغیرہ کا انتظام کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا، یہ میرا پروفیشنل ایتھکس ہوگا جو کہ میں نے ان کے ساتھ جو ہے بنا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں کوئی پیرنٹس آتے ہیں، میں ان کے لیے جی کولڈ ڈرنکس منگوا لیتی ہوں، یا پھر میں ان کے لیے اگر سردیاں ہیں تو چائے وغیرہ منگوا لیتی ہوں، تو یہ کیا ہے، یہ مجھے اوپر سے میرا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ مجھے آرڈر نہیں کرتا، لیکن یہ کیا ہے، یہ ہمارے پروفیشنل ایتھکس ہیں جو کہ ہمیں ایز اے ٹیچر، ایز اے پرنسپل جو ہے یہ ہمیں اڈاپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ اڈاپٹ نہیں کریں گے تو ہم پروفیشنل ایتھک کی رینج سے باہر نکل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہمارے جو ہیں، یہ ہمارے پروفیشنل ایتھکس ہیں۔
جی اسٹوڈینٹس، آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا، تو یہ جو پروفیشنل ایتھکس ہوتے ہیں ان کو ہم مورل کنڈکٹ بھی بول سکتے ہیں۔ مورل کنڈکٹ کن کی بنیاد پر بولیں گے؟ کیونکہ جب ہمارا جو ہے ریلیشن شپ ہوتا ہے پبلک کے ساتھ، اب یہ جو پبلک ہوتی ہے یہ ہمارے معاشرے کی ہی ہوتی ہے، اور یہ جو پبلک جب ایز اے پیرنٹس یا ایز اے سوسائٹی ممبر کے ہمارے اسکول میں آتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ پی ٹی ایم پہ جو ہے پیرنٹس موسٹلی آتے ہیں، یا اگر ان کو اپنے بچے کے متعلق خاص قسم کی کوئی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے تو وہ اس جو ہے پرابلم کو جو ہے شیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹیچر کے پاس آتے ہیں، گائیڈ لائن لینے کے لیے، کاؤنسلنگ ان سے لینے کے لیے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ اچھے لب و لہجے کے ساتھ جو ہے پیرنٹس کی بات جو ہے، پیرنٹس کو جو پرابلم بچے کے بارے میں فیس کرنی آ رہی ہے تو وہ اس کو جو ہے سافٹ ہارٹیڈ سے سنیں، اور اگر ان کے پاس کوئی سولوشن ہے ٹیچر کے پاس، یا وہ ان کی پرابلم کو سالو کرنے میں مدد کر سکتا ہے، تو یہ ٹیچر کے ایتھکس میں آ جائے گا، اس کے مورل ویلیوز میں آ جائے گا کہ وہ جو ہے وہ نہ صرف اپنا جو رول ہے وہ ایز اے کاؤنسلر، ایز اے گائیڈر جو ہے پرووائڈ کرے، بلکہ اس پرابلم کو سالو کرنے میں جو ہے اس کی پیرنٹس کی مدد کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں، بچہ جو ان کا ہوتا ہے وہ لائق ہوتا ہے، تو وہ اپنے بچے کے جو ہے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، تو اس طرح ٹیچر کی بھی یہاں پر ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ جو ہے بے شک وہ اکیلا پیسے وہ ان کو نہ دے بکس کے لیے، کاپیز کے لیے، یونیفارم کے لیے، لیکن یہ کہ وہ جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے پیسے باقی کولیگ سے اکٹھا کر کے، یا ان کی کلاس فیلو سے ہی جو ہے منی کی کنٹریبیوشن کر کے، تو کیا کر سکتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کی مدد کر سکتا ہے، اس کی پرابلم سالو کر سکتا ہے، اس کو پڑھنے کے آگے موقع بھی فراہم کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو مورل ویلیوز جو ہیں وہ اپنے اندر اڈاپٹ کرے گا، اور اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہے گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا۔ اب دوسروں کا کام آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے صرف منی دے کر ہی کام آنا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات کوئی اور بھی جو ہے مسئلے جو ہے اسٹوڈنٹس کو درپیش ہوتے ہیں، تو ان میں بھی جو ہے چھوٹی چھوٹی ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے، مورل ویلیوز جو ہے ہم کنڈکٹ کر کے، تو کیا کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ہم کام آ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی بچہ ہے وہ اپنا پینسل جو ہے یا ریزر جو یا پین جو ہے وہ گھر بھول آیا ہے، تو اس کے شیئرنگ کر کے کلاس فیلو کے ساتھ، تو کیا کر سکتے ہیں ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بچہ جو ہے وہ لنچ گھر بھول آیا ہے، یا کوئی بچہ جو ہے وہ پاکٹ منی نہیں لے کر آیا، تو جو اپنے کلاس فیلو کے ساتھ جب وہ شیئر کرے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ مورل ویلیو جو ہے، وہ مورل ایتھنکس جو ہیں ان کو جو ہے کنڈکٹ کر رہا ہوگا، اور یہی اگر وہ بچپن سے اپنے چائلڈہڈ سے وہ اڈاپٹ کرنا شروع کرے گا، تو وہ آگے جا کر اگر وہ جو ہے وہ ٹیچنگ پروفیشن میں آتا ہے، تو وہ جو ہے تب تک وہ جو ہے وہ میچور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے جو ہے وہ کہتے ہیں اندر ہی ان کے انہیل ہوئی ہوتی ہیں یہ جو ہے مورل ویلیوز، کیونکہ وہ بچپن سے ہی ان مورل ویلیوز کو اڈاپٹ کرتے آئے ہیں۔ تو ایز اے ٹیچر جب آپ ٹیچنگ میں اپنی جو ہے خدمات سر انجام دیں، تو جو ہے ان پروفیشنل ایتھکس کا جو ہے آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ اب آتا ہے پرفیکشنل ایتھکس میں کون کون سی جو خوبیاں ہیں، کون سی
جی اسٹوڈینٹس، آج جو ہے وہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے بار بار. تو کوشش کروں گی کہ جو ہے آج کا سیشن جو ہے وہ سکسیزفلی جو ہے کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو جہاں پر میری آواز آپ کو نہیں آتی تو کائنڈلی مجھے انفارم کر دیجیے گا. آج موسم ویسے ہی بڑا خراب ہے، سگنل بھی جو ہے ہمارے کم آ رہے ہیں تو اس وجہ سے. ٹھیک ہے، تو ہم پڑھ رہے تھے پروفیشنل جو ہیں ایتھکس کے بارے میں. ٹھیک ہے، اب جو پہلی تھی وہ تھی آنیسٹی. ٹیچر کو جی آنیسٹ ہونا بہت زیادہ جو ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ آنیسٹ نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا، وہ اسٹوڈینٹس کی جو بیس بنائے گا وہ بھی ڈس آنیسٹی پہ ہی بنائے گا. اگر اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ ڈس آنیسٹ ہوں گے تو کیا ہوگا، وہ معاشرے میں جو ہے اپنا رول جو ہے وہ پلے نہیں کر سکتے، وہ ایک اچھا مسلمان بننے کے قابل نہیں ہو سکتے، وہ ایک اچھا جو ہے پاکستانی بننے کے قابل نہیں ہو سکتے، وہ معاشرے کا ایک مفید رکن بننے کے قابل نہیں ہو سکتے. تو وہ کیا کریں گے، جب وہ ایک ٹیچر کو ڈس آنیسٹ دیکھیں گے تو کیا کریں گے، وہ بھی جو اچھا میری آواز آ رہی ہے؟ کیا کریں گے، جو ہے وہ بھی ڈس آنیسٹ ہونے کی کوشش کریں گے. انٹیگریٹی میں کیا ہو جائے گا کہ جو ایک ٹیچر ہوتا ہے اس کو دیانتدار ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب تک وہ دیانتداری سے اپنا کام نہیں کرے گا، اپنے پروفیشن کو جو ہے وہ دیانتداری سے نہیں اپنائے گا، انٹیگریٹی سے نہیں اپنائے گا تو کیا کرے گا، وہ جو اپنا آؤٹ کمس دے گا وہ بھی اتنا پرفیکٹ نہیں دے گا. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے ایز اے ٹیچر تو آپ نے پوری دیانتداری سے کام کرنا ہے. آپ کے اوپر جو رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں آپ نے ان کو پوری ایمانداری سے، دیانتداری سے ان کو فلفل کرنا ہے. آپ نے کلاس میں جا کر جو ٹیچ کرنا ہے وہ آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہے. ٹھیک ہے، بیسٹ ٹیچنگ جو ہے اسٹریٹجیز اپنا کر آپ نے لیسن کو جو ہے وہ کنورٹ کرنا ہے اسٹوڈینٹس تک. ٹھیک ہے، تو آپ نے لیکچر جو اپنا دینا ہے اسٹوڈینٹس کو وہ آپ نے بہتر انداز میں دینا ہے. اسٹوڈینٹس کو اگر کوئی پرابلمس جو ہے فیس کرنی پڑ رہی ہیں تو اس میں بھی آپ نے جو ہے اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو آپ نے ٹیسٹنگ کرنی ہے اس میں بھی جو اسکورس آپ نے مارک کرنے ہیں وہ بھی آپ نے اپنے پوری ایمانداری سے مارک کرنے ہیں، اور جو ہے فیورٹزم آپ نے نہیں اپنانی. جی اسٹوڈینٹس، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی آواز آ رہی ہے. نمبر 3 پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، آپ میں شفافیت ہونی چاہیے. وہ شفافیت کس وے میں ہوگی، جب آپ نیوٹرل ہو کر جی ہے اپنا جو ہے پروفیشن اڈاپٹ کریں گے، نیوٹرل ہو کر جو بھی کام کریں گے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے فیورٹزم کو نہیں اپنانا. تو یہ کیا ہو گیا، یہ آپ کی ٹرانسپیرنسی ہو گئی. آپ نے اگر جو ہے آپ نے کلاس میں آپ جب ٹیسٹ اپنا جو ہے اس کو ایگزام کر رہے ہوتے ہیں، نمبرنگ دے رہے ہوتے ہیں، اسکورنگ دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے وہاں پر بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو کر تو ان کو مارک اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ کلاس میں جو لائق بچے ہیں ان کو آپ نے زیادہ مارکس دے دینے ہیں اور جو نالائق اور ڈل بچے ہیں ان کو آپ نے جو ہے کم مارکس دینے ہیں. نہیں، آپ نے جو ہے وہاں پر آپ نے بالکل فیئر ہو کے جو بچوں کے جو ان کو میئرمنٹ کرنا ہے، ان کو اسیس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی اگر جو ہے آپ نے بالکل ٹرانسپیرنٹ ہونا ہے اپنے جو ہے کولیگس کے ساتھ بھی، اپنے جو ہے پرنسپل کے ساتھ بھی. وہ جو آپ کو کام دیں، وہ جو آپ کو ٹیچنگ کے علاوہ اور بھی ورک اگر کوئی آپ کو دیں تو آپ نے پوری جو ہے ٹرانسپیرنسی سے اپنا جو کام ہے سر انجام دینا ہے.
کانفیڈینشیل طریقے سے آپ نے جو ہے اپنے پروفیشن کو آگے لے کر چلنا ہے. آپ کو کانفیڈنٹ ہو کہ جو آپ جو لیسن ٹیچ کر رہے ہیں اس پہ آپ کو پوری کمانڈ ہونی چاہیے. اور اس پہ کمانڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب آپ لیسن کو ایک دفعہ گھر سے جو ہے وہ رپیٹ کر کے جائیں. جو آپ نے لیسن، جو آپ نے ٹاپک جو ہے صبح جا کر بچوں کو ٹیچ کرنا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے ایک دفعہ گھر میں پہلے جو ہے ایک نظر اس پہ لگا لینی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا ٹاپک ہے جو آپ نے کلاس میں جا کر ٹیچ کرنا ہے، اور اس کے جو ہے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور آپ نے بچوں کو جو ایویلیوٹ کرنا ہے لیکچر دینے کے بعد وہ آپ نے کس وے میں کرنا ہے. تو جب یہ ساری پلاننگ آپ کر کے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک ٹیچر میں جو ہے وہ کانفیڈینس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. جب آپ نے کانفیڈینس جو ہے اپنے ٹاپک کے متعلق، اپنے ٹیچنگ میتھڈس کے متعلق جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا، تو کیا ہوگا، آپ جو ہے وہی کانفیڈینس جو ہے بچوں میں لے کے آئیں گے. جب آپ ڈاؤٹ فلی طریقے سے پڑھائیں گے تو جو اسٹوڈینٹس ہیں آپ کے، ان کو بھی اتنی زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ایک ٹیچر جو ہے وائٹ بورڈ پہ میتھ کا کوئی کوشچن کرتا ہے اور وہ کوشچن اس کا غلط ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک برا امپیکٹ پڑتا ہے بچوں پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ بچوں کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ ٹیچر کو سب کچھ آتا ہے. اگر ایک ٹیچر ہی جو ہے وہ غلط کرے گا، اپنے کوشچن کو غلط کرے گا، اس کو فارمولے کی صحیح طرح سمجھ میں نہیں آ رہی، تو کیا ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ جو بچوں پہ پڑتا ہے وہ بہت برا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، بے شک غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، ٹیچر بھی ایک غلطیاں اس سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ غلطیاں آپ جو ہے اپنی کم سے کم کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں، وہاں پر آپ جو ہے وہ بچوں کی بیس بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیس بنانے کے لیے آپ کا کانفیڈنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کمیونیکیشن سکلز. کمیونیکیشن سکلز میں کیا آ جائے گا کہ آپ نے جو آپ کی کمیونیکیشن سکلز ہے ان کو بھی ایک جو ہے لیول پہ رکھنا ہے. کیونکہ آپ ایز اے ٹیچر ہیں، آپ کی کمیونیکیشن جو ہوگی اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہوگی وہ پولائٹ ہونی چاہیے. آپ کو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہمبل ہونا چاہیے. آپ کا جو والیوم ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جب آپ ان سے بات کریں تو آپ کا لہجہ جو ہے وہ دھیما ہونا چاہیے. آپ کو نیگیٹیوٹی کے سوال نہیں کرنے چاہیے. آپ کو ہارش نہیں ہونا اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے اچھے انداز میں جو ہے وہ بات کرنی ہے. آپ نے جب بھی اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کرنا ہے تو ان کی رسپیکٹ کو مد نظر رکھ کر تو آپ نے ان کو ایڈریس کرنا ہے، ان کو بلانا ہے. ان کو جو ہے نازیبا الفاظ ان سے آپ نے ان کو ایڈریس نہیں کرنا. فار ایگزامپل کچھ ٹیچر ہوتے ہیں وہ تم کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں، یا اسٹوڈنٹس کو اوے کر کے بلا رہے ہوتے ہیں. نہیں، آپ نے ان کو ان کے نیم کے ساتھ بلانا ہے. اگر آپ کو ان کے نیم کا نہیں پتہ، آپ نے ابھی اپنی کلاس جو ہے اسٹارٹ کی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے رسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس کر کے بلانا ہے. کیونکہ اسٹوڈنٹس کی بھی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، ایک ایگو ہوتی ہے، جو کہ ان کے کلاس میٹ کے ساتھ جب آپ ان کو ایسے ناموں سے پکارتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی جو ہے کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں ان کو بہت ہائی رکھنا ہے. آپ نے جو ہے جب اپنے کولیگز کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ نے جو ہے ایک لیول رکھ. اب آپ بے شک ان کے ساتھ کہہ کے لگا رہے ہوں گے، لیکن باقی اسٹوڈنٹ جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ کیا کریں گا، ان پہ ان کا امپیکٹ جو ہے وہ برا پڑے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اپنے پرنسپل کے ساتھ بھی جب آپ نے گفتگو کرنی ہے تو وہ بھی آپ نے جو ہے وہ بالکل ہی پولائٹ انداز میں، اگر کبھی وہ آپ کو کسی کام نہ کرنے کی وجہ سے کچھ آپ کو کہہ بھی رہے ہوں تو آپ نے ان سے آگے سے بدتمیزی سے پیش نہیں آنا، یا ان سے کہنا ہے کہ جی میں کر لوں گا. بعض ٹیچر ہوتے ہیں وہ آگے سے جو ہے ایگریسو ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر آپ نے اپنی ایگریسونیس نہیں دکھانی. کمیونیکیشن جو اسکلز ہیں آپ کے پاس وہ آپ نے اپنی وہاں پر جو ہے وہ مینٹین رکھنی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جاتا ہے انٹریکٹیو اسکل. جی ہاں، آپ نے جو اپنے اندر جو ہے انٹریکٹیو اسکل جو ہے وہ بھی آپ نے ڈیولپ کرنی ہے، تاکہ آپ کا ریلیشن جو ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کولیگس کے ساتھ، اپنے پرنسپل کے ساتھ، آپ کے ایریا کے مختلف اسکولس کے کولیگس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا جو ہے انٹریکشن جو ہے وہ باؤنڈنگ آپ کی اسٹرانگ ہو. تو جتنی زیادہ باؤنڈنگ آپ کی ان لوگوں کے ساتھ اسٹرانگ ہوگی، اتنی ہی زیادہ باؤنڈنگ جو ہے وہ آپ کی کمیونٹی کے ساتھ اسٹرانگ ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے، آبجیکٹیو. جی، اب کیا ہوتا ہے، ایک ٹیچر کو ایز اے ٹیچر جو ہے اس کو
اس کے ٹیچنگ پروفیشن کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اس کو کلیئر ہونا لازمی ہے۔ اب وہ آبجیکٹیوز کیا ہوں گے؟ وہ آبجیکٹیوز ہوں گے کہ آپ نے جو ہے اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ آپ نے کیسے ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، کیسے ان کو نالج دینا ہے، کیسے ان کی کمپریہنشن کو بیٹر بنانا ہے، کیسے ان کو انالائز کرنا ہے، کیسے ان کو ایویلیویٹ کرنا ہے، ان کی میجرمنٹ کس طریقے سے کرنی ہے۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک ٹیچنگ پروفیشن کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ اب ان آبجیکٹیوز کو جو ہے اب ان آبجیکٹیوز کو اڈاپٹ کرنا جو ہے ایک ٹیچر پر لازمی ہے جب وہ ٹیچنگ کو ایز اے پروفیشن جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے۔ پنچویلٹی، اب پنچویلٹی میں آ جائے گا کہ ایک ٹیچر کو پنچول ہونا لازمی ہے۔ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ٹیچر جو ہیں وہ کلاس جو ہے وہ شروع ہونے کے بعد جو ہے جی اسٹوڈینٹس، تو جو ایک ٹیچر ہوتا ہے اس کے لیے پنچول ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض ٹیچر جو ہے وہ اسکول ٹائمنگ کے بعد آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ پنچول نہیں ہوتے۔ تو جب آپ کا پرنسپل جو ہے وہ پنچول ہوگا تو آپ کے جو اس کا جو نیچے سٹاف ہوگا وہ بھی پنچول ہوگا۔ جب سٹاف پنچول ہوگا تو آپ کے جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں نالج حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ بھی پنچول ہوں گے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ٹیچرز کا اور پرنسپل کا پنچول ہونا پہلے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ پنچول نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسکول ٹائمنگ کے بعد آتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جب ہم تو کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹس جو ہیں کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے جو نہیں گفتگو سٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو
جی اسٹوڈینٹس، آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ جی تو معذرت چاہوں گی میں، کیونکہ یہ آج بار بار جو ہے ڈسٹربنس کریٹ کر رہا ہے. آئی ہوپ سو کہ نیکسٹ جو رہ گیا ہے ٹائمنگ ہماری رہ گئی ہے، اس میں ڈسٹربنس کریٹ مت کرے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. ریگولرٹی، ایک ٹیچر کو ریگولر ہونا چاہیے. اس کو جو ہے جتنی بھی اس کا جو ہے پروفیشن جو ہے اس کو 1 منتھ میں جو ہے وہ چھٹیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے، وہ اتنا ہی آف لے. وہ جو ہے 1 منتھ میں جو ہے ایک ٹیچر کو جو ہے 2 آف جو ہیں وہ الاؤڈ ہیں. تو کوشش کرے کہ وہ جو 2 آف کرے وہ بھی اگر اس کو کوئی نیڈ ہے تو پھر وہ آف کرے، ادروائز جو ہے وہ آف نہیں کرے. ٹھیک ہے، تو 2 سے زیادہ آف لینے کی وہ کوشش نہ کرے. اگر اس کو کوئی بھی اس طرح کی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، کوئی بھی اس کو ضروری نہیں ہے، تو وہ جو ہے اپنی سروسز جو ہے وہ ٹیچرز کو، اپنے ادارے کو، اپنے پروفیشن کو جو ہے وہ پرووائڈ کرے. رسپیکٹ فار ادر، جی ہاں رسپیکٹ آپ نے کرنی ہے ایز اے ٹیچر. کس کس کی؟ اپنے پرنسپل کی، اپنے کولیگس کی، اپنے جو ہے اسٹوڈنٹس کی، آپ کے انسٹیٹیوشن میں باقی جو ورکرز کام کرتے ہیں، وہ آپ کا چوکی دار ہو، وہ کینٹین چلانے والا ہو، یا وہ کوئی آپ کے مالی ہو، تو آپ نے ان کو بھی رسپیکٹ دینی ہے. آپ کے انسٹیٹیوشن میں کام کرنے والے سویپرز جو ہیں ان کو بھی آپ نے رسپیکٹ دینی ہے، کیونکہ جب آپ ان سب کی رسپیکٹ کریں گے تو وہ سب مل کر جو ہے آپ کی رسپیکٹ کریں گے. تو جب تک آپ رسپیکٹ دیتے نہیں ہو تو تب تک آپ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ لوگ بھی آپ کو رسپیکٹ دیں. تو جتنی زیادہ رسپیکٹ سے، جتنی زیادہ اچھی کمیونیکیشن سے آپ بات کریں گے لوگوں سے، ان کو رسپیکٹ دیں گے، تو یہ کیا ہوگا، تو وہ اتنی ہی زیادہ رسپیکٹ جو ہے وہ آپ کو بھی دیں گے. تو اس کے لیے آپ کا جو ہے وہ رسپیکٹ دینا ضروری ہے. اسی طرح جب پیرنٹس آتے ہیں پی ٹی ایم پہ تو ان کو بھی رسپیکٹ دیں. ٹھیک ہے، اوبیڈینس ٹو لا، جو لا جو ہے پروفیشن کے جو رکھے ہوتے ہیں، جو ریٹن فارم میں ہوتے ہیں، ان کو بھی فالو اپ کرنا جو ہے ایک ٹیچر کا کام ہوتا ہے، کہ وہ ان لاز کو بھی جو ہے ان کو اوبیڈینس کرے، ان کی جو ہے ان کو فالو اپ کرے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کو نہیں کرے. ٹھیک ہے، تو لائر ہونا ایک ٹیچر کا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بعض ٹیچر کا کمیٹیڈ ہونا بھی ضروری ہے. بعض ٹیچر جو ہیں وہ کسی اور پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں، تو جب وہ وہاں پر نہیں جا سکتے تو کیا ہوتے ہیں، وہ ٹیچنگ پروفیشن کو جی اپنا لیتے ہیں. جب وہ ٹیچنگ پروفیشن کو اپناتے ہیں تو وہ جو ہے اتنے کمیٹیڈ نہیں ہوتے. تو جب ایک ٹیچر کمیٹیڈ نہیں ہوگا تو وہ اپنے جو پروفیشن کے ساتھ جو ہے وہ بیسٹ نہیں دے سکتا، اپنی صلاحیتوں کو وہ پروفیشن میں جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کر سکتا. تو جب تک ایک ٹیچر لائل نہیں ہوگا تو تب تک وہ اپنے پروفیشنل سروسز جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے پرووائڈ نہیں کر سکتا. پروڈکٹیوٹی، ہاں جی، ٹیچر کو پروڈکٹیو ہونا بھی ضروری ہے. پروڈکٹیو کس وے میں ہونا ضروری ہے، اس کو صرف اس کا ایک کام نہیں ہے کہ اس نے آ کر جو ہے وہ اسکول میں جو ہے ٹیچ کر دیا، ٹھیک ہے، اسٹوڈینٹس کو، بلکہ اس کو باقی جو پروڈکٹیوٹی کے کام ہیں ان کو بھی انجام دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو اپنی کلاس روم کا انوائرمنٹ جو ہے اس کو بھی بہتر کرنا چاہیے. انوائرمنٹ کیسے بہتر کرے گا؟ کلاس میں مختلف قسم کے جو ہے چارٹ لگا کر، اپنا جو ہے جو ٹیبل اس کا ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے کور اپ کر کے، اس کو سجا کر، تو وائٹ بورڈ کو بھی اگر آپ تھوڑا سا اس کو ڈیکوریٹ کر دیں تو کیا ہوگا، وہ آپ کا زیادہ اٹریکٹیو ہو جائے گا. اسٹوڈینٹس کا جو لرننگ پروسیس ہے وہ زیادہ تیز ہو جائے گا. اسی طرح آپ جب چارٹ مختلف قسم کے ٹاپکس پر مشتمل لگاتے ہیں تو اسٹوڈینٹس جو ہے وقفاً ان کی جو ہے نظر ہے ان چارٹس پر پڑتی رہتی ہے، اور چارٹس پہ جو مواد لکھا ہوتا ہے، جو کنٹینٹ لکھا ہوتا ہے، جو آپ کے کریکولم سے ریلیٹڈ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں، وہ بار بار اسٹوڈینٹس کے ذہن میں ریکال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جو مشکل جو ہے ٹاپکس ہیں، جو مختلف فارمولیز ہیں، جو مختلف اسٹیٹمنٹس ہیں، آپ ان کے جو ہے چارٹ بنا کر جو ہے کلاس میں ہینگ کریں. تو یہ پروڈکٹیوٹی کا کام جو ہے یہ ایک جو ہے ٹیچر نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، کلاس روم کے باہر اگر آپ دو جو ہے ایکسکیوز می
تو کلاس روم کے باہر آپ نے کیا کرنا ہے، اگر دو جو گملے آپ رکھ دیتے ہیں کلاس روم کو مزید خوبصورت دکھانے کے لیے، اسٹوڈنٹس کا دل خوش کرنے کے لیے، تو یہ کیا ہوگا، یہ چھوٹے چھوٹے پروڈکٹیوٹی کے کام ہوں گے جو ایز اے ٹیچر جو ہے آپ کو سر انجام دینے ہوں گے. ٹھیک ہے. سینس آف رسپانسبلٹیز، اب جو ہے آپ کی رسپانسبلٹیز کی جو سینس ہے اس کا بھی تیز ہونا ضروری ہے. آپ کو جو ہے خود احساس ہو کہ آپ کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں اور آپ نے ان ذمہ داریوں کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے، کون کون سے رولز جو ہیں وہ آپ نے اپنانے ہیں ان رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کے لیے. تو جب آپ کو آپ کی رسپانسبلٹیز کا اندازہ ہو جائے گا تو آپ اس کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ پرفارم کریں گے. سوشل سکلز میں آ جائے گا کہ آپ کی ایک تو کمیونیکیشن اچھی ہو، آپ ہیلپر ہوں، آپ ہمبل ہوں، آپ آنیسٹ ہوں، آپ جو آپ کے کول و فیل میں جو ہے وہ تضاد نہ ہو. تو اس طرح کی سوشل سکلز جو ہیں وہ آپ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. اور ایز اے مسلم جو ہے ٹیچر کو 5 وقت کا جو ہے وہ نمازی ہونا چاہیے تاکہ اس کو دیکھ کر جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس کی جو ہے اس طرح کی چیزیں، اسلامک جو ویلیوز ہیں وہ اڈاپٹ کریں. اور جو ہے ٹیچر جو ہے اس کو ایتھکس ویلیو، مورل ویلیوز جو ہے اسٹوڈنٹس میں اڈاپٹ کرنی ہے. جی، ریفلیکٹنگ آن ٹیچنگ. ٹھیک ہے. آرٹیکولیٹس اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف لیسن گولس اینڈ آبجیکٹیو. اب جو ایک ٹیچر ہے اس کو جب تک گولس اور آبجیکٹیوز جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوں گے اپنے سبجیکٹ کے، تب تک جو ہے وہ ٹیچنگ کو ریفلیکٹ نہیں کر سکے گا. وہ نہیں دیکھ سکے گا کہ جو ٹیچنگ کا پروفیشن اس نے اڈاپٹ کیا ہے اس کا کیا ریفلیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جب تک گولس اور آبجیکٹیوز جو ہیں اس کو کلیئر نہیں ہوں گے تو تب تک جو ہے وہ اپنی پرفارمنس جو ہے، اپنی جو صلاحیتیں جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے بروئے کار نہیں لا سکتا. اب جو ہے اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس آف لیسن بیسڈ آن ڈیٹا. ٹھیک ہے. اب جو اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھس ہیں اور ویکنیس ہیں، کوئی بھی لیسن جو ہے آپ اسٹوڈنٹس کو کور کرواتے ہیں اس کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ، کیا اسٹوڈنٹس اس لیسن کو اچھے طریقے سے اڈاپٹ کر رہے ہیں، کیا اسٹوڈنٹس کا جو لرننگ آؤٹ کمس ہے آپ کو پازیٹیو طریقے سے مل رہا ہے، کیا اسٹوڈنٹس کا جو اسٹوڈنٹس نے لرن کیا ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ان کے ذہنوں پر کافی دیر تک رہے گا، کیا اسٹوڈنٹس نے جو آپ سے لرن کیا ہے اس سے ان کے نالج میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی اسٹرینتھ میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اور اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس میں آ جائیں گی. اور ویکنیس کیا ہوگی؟ ویکنیس میں یہ ہوگی کہ آپ جو ہے کوئی لیسن جو ہے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹس آپ کو آؤٹ پٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. اور جو ہے جو لیسن ٹیچ کرنے کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹس کو آپ کے لیسن کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ اسٹوڈنٹ سے کوسچننگ کرتے ہوں اور اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا جو ہے جواب آپ کو بہتر طریقے سے نہیں دیتے، تو وہ کیا ہوگا، وہ آپ کے ویک پوائنٹ ہو جائیں گے. کیونکہ جب آپ نے لیسن پورا ٹیچ کر دیا ہے اور اس کے بعد بھی اگر اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کو اپنا جو ہے ٹیچنگ میتھڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو سمپل ورڈ یوز کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے جو لیسن کلاس میں ٹیچ کیا ہے یہ ٹاپک جو ہے مشکل ہے، بچے پہلی دفعہ اس کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہ پورے کا پورا ٹاپک جو ہے وہ بچے کو نہیں پڑھانا. آدھا ٹاپک جو ہے آپ نے بچے کو پڑھانا ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے ایویلیویٹ کرنا ہے کلاس کو کوسچن آنسرنگ کے ذریعے، اور پھر جو لیسن آپ نے پہلے پڑھایا ہوا ہے آپ نے اس کو دوبارہ سے رپیٹ کرنا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہے
وہ اس لیسن کو اچھی طرح سمجھنے کے قابل ہو جائیں، اور اگر کوئی کمی ان کے پہلی دفعہ ٹیچ کرنے میں رہ گئی ہے، سمجھنے میں کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، تو دوسری دفعہ جب وہ آپ اس لیسن کو رپیٹ کریں گے تو کیا ہوگا، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی ویکنیس پہ اوور کم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو اپنے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے جو پارٹیسپینٹ ہیں، اب آپ نے ان کو کیا کرنا ہے، آپ نے ان کو کنٹینٹ کمپریہنشن بھی دینی ہے۔ کنٹینٹ کمپریہنشن جو آپ نے ان کو دینی ہے، ان کا انالائز بھی کرنا ہے۔ کنٹینٹ کمپریہنشن کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی لیسن ہے، کلاس کو ٹیچ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹیچ کرنے کے بعد بچوں کو نالج دینے کے بعد اگر تو اسٹوڈنٹس اس قابل ہو جائیں کہ وہ اس کو اپنے الفاظ میں لکھ سکیں، تو یہ کیا ہوگا، یہ اس کی جو کنٹینٹ ہم نے اس کو پڑھایا ہے وہ بچے کی سمجھ میں آ گیا ہے، بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ کنٹینٹ کو کیا کر سکے گا، اپنے الفاظ میں لکھ سکے گا۔ کوئی اگر پیراگراف ہم نے انگلش کا ان کو ریڈ کروایا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، بچہ اس کو سمجھ کر انڈرسٹینڈ کر کے، اور اگر بچہ اس کی ٹرانسلیشن کر لیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بچے نے کمپریہنشن اس کنٹینٹ کی کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب بچے کو یہ نہیں کرنا کہ بچے کو جی صرف آپ نے علم دے دینا ہے، اس کو نالج دے دینا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں رٹے باز بنا دینا ہے، نہیں، آپ نے اس میں یہ بھی صلاحیت پیدا کرنی ہے، یہ بھی صلاحیت ڈیولپ کرنی ہے کہ جو آپ علم اس کو دے رہے ہیں کیا وہ اس کو اپنے الفاظ میں لکھنے کے قابل ہو گیا ہے، کیا اگر پورا لیسن اگر آپ نے اس کو پڑھایا ہے، پورا یونٹ پڑھایا ہے آپ نے اس کو، تو کیا وہ اس کی سمری لکھنے کے قابل ہو گیا ہے، اور اگر کوئی آپ نے چھوٹا سا جو ہے نوٹ اس کو پڑھایا ہے تو وہ کیا اس کو ڈیٹیل فارم میں لکھنے کے قابل ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کی کمپریہنشن کی جو ہے اسکلز جو ہے آپ نے بچے میں جو ہے ڈیولپ کرنی ہے، اور اس کا انالائز کرنا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کمپریہنشن کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ کیونکہ جب بھی ہم ٹیسٹ بناتے ہیں تو اس میں ہم جو ہے 3 چیزوں کا فوکس رکھتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز کیا ہوتی ہے، اس میں پہلی چیز جس کو ہم جج کرتے ہیں، جی اسٹوڈنٹس آواز آ رہی ہے اب تک؟ اسٹوڈنٹس میری آواز آ رہی ہے؟ جی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی ہم کوئی پیپر بناتے ہیں ایز اے ٹیچر جو ہے، کلاس کا ٹیسٹ جو آپ نے بنانا ہے، یا پھر آپ نے منتھلی پیپر جو ہے اس کو سیٹ اپ کرنے ہیں، یا مڈ ٹرم کے پیپر آپ نے سیٹ کرنے ہیں، تو اس میں آپ کیا کرتے ہو، اس میں جو آپ ہے 25% جو آپ لیتے ہو وہ آپ لیتے ہو نالج کا، 25% آپ کمپریہنشن لیتے ہو، اور 25% ہی آپ جو ہے اپلیکیشن کا لیتے ہو، ٹھیک ہے۔ ان تینوں چیزوں کو کمبائن کر کے آپ کیا بناتے ہو، آپ اپنا پیپر بناتے ہو۔ تو اگر آپ صرف بچے کا نالج جج کر رہے ہیں اور کمپریہنشن اور اپلیکیشن کو آپ نگلیکٹ کر رہے ہیں، تو آپ بچے کی ٹوٹل پرفارمنس جو ہے اس کو چیک اپ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ٹوٹل پرفارمنس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن کو فالو اپ کرنا لازمی ہوگا، اور وہ ٹیبل آف اسپیسیفیکیشن کن 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، وہ آپ کے نالج پر، ٹھیک ہے، سمپل قسم کا نالج ہو گیا، ڈیفینیشنز ہوگی، کوئی اسٹیٹمنٹ ہوگی جو آپ نے سمپل وے میں پڑھا دیا، کوئی ایسے ہو گیا، فار ایگزامپل قائد اعظم جو ہے وہ آپ نے بچے کو پڑھا دیا، تو یہ کیا کر دیا، یہ آپ نے سمپل قسم کا نالج بچے کو دے دیا۔ اب بچہ جو ہے آپ نے جو ہے ایسے قائد اعظم کا بچے کو ٹیچ کر دیا بک سے، کنٹینٹ سے لے کر، اب جب آپ اس کو کہتے ہو کہ بچوں قائد اعظم کا جو ایسے ہے اس کو اپنے الفاظ میں لکھے، تو جب وہ اس کو اپنے الفاظ میں لکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کمپریہنس کر رہا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ہے، یہاں پر ہم نے بچے کی جو تینوں کوالٹیز ہیں اس کو ہم نے انالائز کرنا ہے کہ کیا بچے کے پاس صرف نالج ہے، یا بچہ جو ہے کمپریہنشن کرنے کے قابل بھی ہو گیا ہے، یا بچے کو جو ہم نے نالج دیا ہے وہ اس کا اپلیکیشن کرنے کے بھی قابل ہو گیا ہے۔ Encourage participation from diverse students population. Write reflection about lesson and refines subsequent instruction. Accept feedback and implement recommendation. جی ہاں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کوئی لیسن ہے اس کو ٹیچ کیا، اب اس کے ریفلیکشن کیا ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو بھی جو ہے وہ اپنا جج کرنا ہے۔ اب اس کو آپ جج کس وے میں کریں گے کہ آپ جب کلاس میں جا کر کوئی لیسن پڑھاتے ہیں اس کے لیے مختلف قسم کی جو انسٹرکشن آپ یوز کرتے ہیں، آپ نے ان کے بینیفٹ بھی دیکھنے ہیں کہ کیا جو ٹاپک جو ہے آج میں نے کلاس میں جا کر جو ہے ٹیچ کیا تو کیا یہ جی، تو جو ہے مختلف قسم کے ٹیچنگ انسٹرکشن جو ہے آپ نے اڈاپٹ کرتے ہوئے جو لیسن دیا ہے اس کو بھی آپ نے انالائز کرنا ہے کہ کیا وہ جو مختلف قسم کے ٹیچنگ میتھڈس میں نے یوز کرتے ہوئے لیسن ٹیچ کیا ہے، کیا وہ سوٹیبل ہے، کیا اگر میں لیکچر میتھڈ کے ذریعے یہ ٹاپک پڑھا رہا ہوں تو یہ جو ہے اس کو فلی طور پر جو ہے اس کو اکاموڈیٹ کر رہا ہے اس ٹاپک کو یا نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، کیا میں اگر کوئی ایکٹیویٹی میتھڈ اڈاپٹ کروں یا میں کوئی ڈسکشن میتھڈ استعمال کروں اس ٹاپک کو ٹیچ کرنے کے لیے تو کیا وہ بیسٹ رہے گا۔ اسی طرح جو نیو انسٹرکشن ہے، جو مختلف قسم کے انسٹرکشن آ رہے ہیں، جو وے آف ٹیچنگ آ رہا ہے تو اس کو بھی جب ہم جو ہے ٹچ کرتے ہیں اس کو بھی ہم اپنے ٹیچنگ جو ہے اسٹریٹجیز میں اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کے پھر ہم ریفلیکشن دیکھتے ہیں کہ کیا آیا اس سے جو ہے اسٹوڈنٹس کا لرننگ آؤٹ کمس جو ہے وہ بیٹر ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو اس طرح کے جب ہم چیزیں انالائز کریں گے تو وہ بھی ریفلیکشن آف ٹیچنگ میں آ جائے گا۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فیڈ بیک بھی لینا ہے۔ فیڈ بیک آپ کا جو ہے وہ بچوں سے مل جائے گا۔ جب آپ کا جو ہے لیسن بچوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا تو کیا ہوگا، بچے جو ہیں آج جب آپ کلاس کو ایویلیویٹ کرو گے تو بچے آپ کو فلی رسپانس دیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی کلاس میں 20 بچے ہیں تو جب آپ کوئی کویسچن پٹ اپ کرتے ہیں اپنا لیسن ٹیچ کرنے کے بعد تو بچے کیا کرتے ہیں، وہ 20 کے 20 بچے جو ہیں ان کے جو ہینڈ وہ ریز ہوئے ہوں گے کیونکہ سب بچوں کو آپ کے جو ہے لیسن ٹیچ کیے ہوئے کی سمجھ آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں سے آپ کو فیڈ بیک مل جاتا ہے کہ آپ نے جو لیسن ٹیچ کیا ہے وہ پراپر وے میں اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں آ گیا۔ جی، اب آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیولپ ریٹن پلانس فار امپروومنٹ۔ اب آپ میں جو آپ کو لگتا ہے کہ جی ہاں یہاں میرے سے کمی رہ گئی کہ اگر میں اس چیز کو اس طرح کر لیتا تو وہ بیسٹ وے میں ہوتی، اگر یہ جو لیسن ہے میں نے لیکچر میتھڈ کے ذریعے پڑھایا ہے اس میں مختلف قسم کے ایویئرس کا استعمال کر لیتا تو وہ جو ہے یہ زیادہ امپروو ہو جاتے۔ تو اس طرح کے جو امپروومنٹ پلانس جو ہیں آپ نے جو ہے اپنے ڈیولپ کرنے ہیں، ان کو ریٹن فارم میں لکھ لیں۔ ایک دفعہ آپ کلاس کو اگر کوئی لیسن ٹیچ کر رہے ہیں تو اس میں جو کمی آپ کی رہ گئی ہے وہ اگر آپ کو بعد میں لگتا ہے کہ یہ میں اس وے میں کرتا تو زیادہ بیٹر ہوتا تو وہ آپ اس کو ریٹن فارم میں لکھ لیں، تاکہ جب دوبارہ آپ اسی لیسن کو ٹیچ کرنے لگیں، بے شک وہ اسی کلاس میں آپ اس کو ریپیٹ کریں یا پھر نیکسٹ کلاس جو آپ کے پاس آئے گی اس میں بچوں کو فرسٹ ٹائم جو ہے آپ وہ لیسن جو ہے ان کو ٹیچ کروائیں تو یہ جو آپ کی ریٹن فارم میں امپروومنٹ کی جو سجیشن ہوں گی یہ وہاں پر آپ کو بینیفٹ ثابت ہوں گی۔ مینٹین ایکوریٹ جو ریکارڈس ہیں،
مینٹیننگ آپ نے کرنا ہے، جو ریکارڈس ہوتے ہیں آپ کے پاس اس کو ایکوریٹ وے میں کس طرح آپ نے مینٹین رکھنا ہے۔ ریکارڈس اینڈ اپڈیٹس دا ریزلٹ آف اسٹوڈنٹس اسائنمنٹ، ٹھیک ہے، آپ نے اپنا ریکارڈ رکھنا ہے اسٹوڈنٹس کا، کس چیز کا، جو انہوں نے اسائنمنٹ کی ہیں، جو انہوں نے کلاس ورک کیا ہے، یا جو انہوں نے آپ نے ان کو مختلف قسم کی اسائنمنٹس دی گئی ہیں، ڈیٹیل نوٹ لکھنے کو کہا گیا ہے، کوئی کوئز آپ نے کروایا ہے تو اس میں جو اسائنمنٹ مختلف قسم کی اسٹوڈنٹس نے بنائی ہیں، تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان کا ریکارڈس رکھنے ہیں۔ اب یہ ریکارڈ جو ہیں یہ سیکنڈری لیول پہ آپ نے زیادہ تر رکھنے ہیں، کیونکہ جو ہمارا پرائمری لیول ہے تو وہاں پر جو بچوں کا ریکارڈس ہے اس کو سارے کو ہم مینٹین نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ٹاپک ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ان کے جو ہے یونٹس ہوتے ہیں، تو وہ ان کے سارے کو ریکارڈس کو مینٹین کرنا وہ ایک ٹیچر کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم بڑی کلاسز میں جاتے ہیں، بڑے گریڈس میں جاتے ہیں، تو ہم جو ہیں ان کے جو اسائنمنٹس ہیں ان کو ریکارڈ میں رکھنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو یہ بے شک آپ جو ہے یہ خود جو ہے اسٹوڈنٹس کا پورٹ فولیو تیار کر لیں، بے شک بچے سے کہیں کہ وہ اپنا جو ہے ایک ایک فائل بنائیں اور اس میں جو ساری اسائنمنٹ ہیں وہ ارینج کریں۔ اب وہ جو ساری اسائنمنٹس ارینج کرے گا اس کی جو گائیڈ لائن دے گی، اس میں جو ساری اسائنمنٹ ہوں گی تو وہ آپ نے بچے کو ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرنی ہے کہ اس نے اپنا جو ریکارڈ ہے وہ کس طرح مینٹین رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک ٹیچر کو بھی سہولت مل جاتی ہے، وہ اس کو سارے بچوں کا ریکارڈ جو ہے وہ خود سے مینٹین نہیں کرنا پڑتا، وہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ لائن دیتا ہے، اور وقفاً وقفاً کیا ہے ٹیچر کو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ جو انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے اس کو دیکھتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جو ریکارڈ جو انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے کیا وہ واقعی ایکوریٹ مینٹین ہے یا نہیں ہے۔ Collects information about students' progress in a systematic manner، ہے جو ان کا پروگریسو لیول ہے، آپ نے اس کو سسٹمیٹک مینر سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سسٹمیٹک مینر سے کیا ہوگا کہ جو انہوں نے کلاس ٹیسٹ دیے ہوں گے یا جو انہوں نے منتھلی ٹیسٹ دیے ہوں گے اور جو انہوں نے مڈ ٹرم دیا ہوگا، آپ نے کیا کرنا ہے اس میں جو ان کی پرفارمنس آ رہی ہے اس کو آپ نے سسٹمیٹک مینر میں رکھنا ہے۔ سسٹمیٹک مینر میں کس طرح رکھنا ہے، ایک بچہ جو ہے وہ اس کی کلاس کی پرفارمنس کیا ہے، اس کے منتھلی ٹیسٹ کی پرفارمنس کیا ہے، اس کے مڈ ٹرم کی پرفارمنس کیا ہے، اور جو ہے اس کے اینول کی پرفارمنس کیا ہے، تو اس میں آپ نے بچے کی پروگریس کو جو ہے وہ مینٹین کرتا ہے۔ جی، اب آپ نے بچے کی جو پرفارمنس ہے اس کو بھی انالائز کرنا ہے، اس کو مختلف قسم کے لرننگ اسٹریٹجیز کو اپنا کر جو ہے آپ نے بچے کی جو پرفارمنس ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ کلاس میں تو بڑی اچھی پرفارمنس آپ کو دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس سے کوئی ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو اس کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈاؤن آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو ٹیچنگ میتھڈ آپ نے یوز کیے ہوئے ہیں وہ ریلائبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ریلائبل کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ بچے کی پرفارمنس کلاس میں تو اچھی ہے لیکن جب آپ ٹیسٹ لیتے ہو تو بچے کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، جبکہ ریلائبلٹی تب ہونی چاہیے جب بچہ جو ہے جو کلاس میں اچھا پرفارم کر رہا ہے وہ جو ہے وہ ٹیسٹ میں بھی اچھا پرفارم کرے۔ تو جب تک بچہ جو ہے دونوں میں بیلنس نہیں کرتا، کلاس ٹیسٹ میں اور جو ہے منتھلی ٹیسٹ میں، تو یہ کیا ہوگا، یہ آپ کی جو ہے لرننگ سٹائل جو ہے وہ آپ کا ریلائبل نہیں ہوگا۔ جی، اب آپ نے کیا کرنا ہے، مینٹین کرنے ہیں وہ ریکارڈس بھی جو کہ نان انسٹرکشنل ایکٹیویٹیز ہیں۔ نان انسٹرکشنل ایکٹیویٹیز کیا ہو جائیں گی، جو ہم ڈیبیٹس وغیرہ کرواتے ہیں، اگر اس میں بچے نے کوئی پوزیشن حاصل کی ہے یا اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے تو اس کا بھی ریکارڈس رکھنا آپ کو لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ریسنگ ہوگی، مختلف قسم کے جو اسپورٹس کے جو ہے ایونٹ ہوتے ہیں ہمارے انسٹیٹیوشن میں، تو اس طرح کی جو کو کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، اس میں بھی اگر بچہ پرفارم کرتا ہے، اس میں بھی اگر جو اسٹوڈنٹس ہیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور پوزیشن حاصل کرتے ہیں تو آپ نے
ان کا بھی ریکارڈ رکھنا لازمی ہے۔ تو یہ تو تھی ہماری سلائیڈز جو تھی مینٹیننگ ایکوریٹ جو ہے ریکارڈز کے متعلق تھی۔ کمیونیکیشن ود فیملیز، جی ہاں، اب آپ نے جو فیملیز ہیں، جو اسٹوڈینٹس کی فیملیز ہیں، ان کے ساتھ جو ہے آپ نے کس طرح کمیونیکیشن جو ہے اپنی جو ہے اسٹرانگ رکھنی ہے۔ مینٹینس کانفیڈینشلی ان آل سچویشن سیٹنگس، جی ہاں، اب کوئی بھی سچویشن آپ کو فیس کرنی پڑ جاتی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے اسٹوڈینٹس جو ہے اسکول میں بریک کے دوران میں ہے، ان کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو ہم ان کے پیرنٹس کو انوائٹ کرتے ہیں، تو وہاں پر پیرنٹس کیا ہوتے ہیں، پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے اپنے بچے کو لے کر اگریسو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کوئی بھی سچویشن آپ کے اسکول میں آ گئی ہے، بچہ گر گیا ہے، آپ نے ان کے پیرنٹس کو بلایا ہے، پیرنٹس آ کے اسکول میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ نے آگے سے ان کے ساتھ اسی اگریسو وے میں بات نہیں کرنی۔ آپ نے ان کو یہ نہیں کہنا کہ آپ کے بچے کی غلطی تھی، یہ ہے وہ ہے، تو آپ نے ان کو جو ہے بڑے پولائٹ انداز میں، بڑے ہمبل انداز میں ان کو جو ہے کور کرنا ہے، اس سچویشن کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے، پیرنٹس کو آپ نے کام رکھنا ہے۔ تو اس طرح کا جب مختلف قسم کی جو ہے سچویشنز آ جاتی ہیں بعض کا اسکول میں، تو آپ نے ان کو مینٹین رکھنا ہے کس وے میں، کانفیڈنٹ کے طریقے، کانفیڈینشلی، ٹھیک ہے۔ کمیونیکیشن پازیٹیو انفارمیشن اینڈ کنسرن، کیا کرنا ہے آپ نے بچے کی جو پازیٹیو جو اس میں ہیبٹس ہیں، پازیٹیو جو اس میں خصوصیات ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے بارے میں پہلے جو ہے اسٹوڈنٹس کو انفارم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پی ٹی ایم پہ جو پیرنٹس آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ نے پیرنٹس کو بولنا شروع کر دینا ہے کہ جی آپ کے بچے میں، آپ کا بچہ بہت زیادہ شرارتی ہے، آپ کا بچہ کلاس میں ڈسٹربنس جو ہے وہ ڈسپلن جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیتا ہے، آپ کا بچہ دوسرے بچوں کو بھی نہیں سننے دیتا، آپ کا بچہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ تو اس طرح کی جو نیگیٹو انفارمیشن ہے آپ نے جو پیرنٹس تک نہیں پہنچانی، پہلے جو بچے کے متعلق پازیٹیو انفارمیشن ہے، بچہ اگر کسی بھی چیز میں پرفارمنس اچھی دے رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہ چیز جو ہے، وہ انفارمیشن جو ہے وہ پیرنٹس سے آپ نے کنسرن کرنی ہے، پیرنٹس تک آپ نے پہنچانی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بچے میں کوئی خامی رہ جاتی ہے یا پھر بچہ کسی سبجیکٹ میں اچھا پرفارم نہیں کر رہا، تو وہ جو باقی باتیں ہیں، جو نیگیٹو باتیں ہیں، وہ آپ نے پیرنٹس سے بعد میں شیئر کرنی ہے۔ انگیج فیملی ممبرس کیئر گیورس ان دا انسٹرکشنل پروگرام، جی ہاں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس کو بھی اپنے ساتھ یا اسٹوڈینٹس کے فیملی ممبرس میں سے اگر کوئی اس کا بڑا بہن بھائی پر زیادہ پڑھا لکھا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے انسٹرکشنل پروگرامس میں جو ہے انگیج کرتے ہیں۔ اس میں انسٹرکشنل پروگرامس کو ان سے آ جاتے ہیں اسٹوڈینٹس کی جو ہے کلینیکل پرابلمس، جو ہے اسٹوڈینٹس کو کوئی نفسیاتی مسئلے آ رہے ہیں، اس کے متعلق اگر ہم اسکول میں کوئی پروگرام کر رہے ہیں، یا جو ہے کو کریکولم جو ایکٹیویٹیز ہماری ہوتی ہے وہ ہم اگر کوئی پروگرام کر رہے ہیں، یا پھر ہم جو ہے مختلف قسم کے جو مختلف قسم کے جو ہم پروگرام کرتے ہیں مورل ویلیوز کو ڈیولپ کرنے کے لیے، یا پھر ہم کوئی قومی یکجہتی پہ کوئی اگر ہم پروگرام کرتے ہیں، تو اس پروگرام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں انگیج کرنا چاہیے فیملی ممبرس کو بھی، تاکہ وہ بھی اپنی پارٹیسپیشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ کر سکے، اور جو ہے جو کیئر گیورس ہوتے ہیں، جو بچوں کے کیئر کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات فیملی ممبرس اویلیبل نہیں ہوتے، تو ان کو بھی ہمیں اپنے ساتھ جو ہے مختلف قسم کے انسٹرکشنل پروگرام میں انگیج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کے سجیشن کو بھی دیکھنا چاہیے، وہ اگر مختلف قسم کی اصلاحات ہمارے لیے دے رہے ہوں گے تو ان کو بھی ہمیں فالو اپ کرنا چاہیے۔ ورکنگ اینڈ کنٹریبیوشن ٹو دا اسکول اینڈ ڈسٹرکٹ، establish rapport with members of diverse population, seek assistance from other professionals concerning teaching and learning،
پارٹیسپیٹ ان اسکول ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز. اب جو آپ نے ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے، ورکنگ ان اینڈ کنٹریبیوشن ٹو دا اسکول اینڈ ڈسٹرکٹ. اب وہ کہتا ہے کہ ایز جی اسٹوڈینٹس، آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ جی تو یہاں پر کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب آپ نے اپنی ورکنگ جو ہے پرفارمنس آپ نے دینی ہے، اپنی ورکنگ جو ہے سروسز آپ نے پرووائڈ کرنی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو اپنے دوسرے پروفیشنلز ہیں، کولیگس ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ان سے بھی کیا کرنا ہے، اپنی مختلف لرننگ ڈیفیکلٹیز کے بارے میں یا اپنی اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ان سے بھی کنسرن کرنا ہے، ان سے بھی کنسلٹ کرنا ہے کہ آپ کس وے میں جو ہے بچوں کو ٹیچ کر رہے ہیں، یا پھر آپ کون کون سے ٹیچنگ میتھڈس اپنا رہے ہیں، یا آپ اپنے کلاس روم کا انوائرمنٹ کس طرح اپنے ہیلدی رکھا ہوا ہے. اس طرح کے مختلف جو ہیں آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں، جب آپ اپنے مختلف دوسرے پروفیشنل کولیگ سے ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کی بہت سی پرابلمس جو ہیں وہ سالو ہو جاتی ہے. اگر آپ کو پرابلم آ رہی ہے اپنے اسٹوڈینٹس کا پروفائل جو ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے، ان کا ریکارڈس جو ہے وہ مینٹین کرنے کے لیے، تو آپ اس معاملے میں بھی اپنے دوسرے پروفیشنل سے جو ہے وہ کنسلٹ کر سکتے ہیں. اور آپ نے جو ہے پارٹیسپیٹ کرنا ہے اس میں اسکول ریلیٹڈ جو ہے ایکٹیویٹیز ہیں، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کو کریکولم ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں ہماری، ہم نصابی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں، آپ نے صرف جو ہے کلاس کو ٹیچ نہیں کرنا بلکہ آپ نے ان ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے. جی، پارٹیسپیٹ ان اسٹوڈنٹس ٹیچنگ سیمینارس اینڈ ادر ریکوائرڈ یونیورسٹی ایونٹ. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ٹیچنگ کے جو سیمینارس ہوتے ہیں مختلف قسم کے جو ہے مختلف قسم کے اوکیزنس میں مختلف قسم کے سیمینارس جو ہیں وہ
ترتیب دیے جاتے ہیں، تو آپ نے ان سیمینارز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ان سیمینارز میں آپ نے اپنا ٹائم نکال کے جانا ہے، تاکہ آپ کو ان سیمینار سے مختلف قسم کے آرٹیکل جو ان سیمینارز میں پڑھے جاتے ہیں، تاکہ آپ کو ان سے جو ہے بینیفٹ حاصل ہو۔ آپ نے ان سیمینارز میں جو ہے اپنی جو ہے پارٹیسپیشن جو ہے وہ پوری رکھنی ہے، اور آپ نے جو ہے یونیورسٹی کے مختلف ایونٹس جو ہوتے ہیں، آپ کے اسکول میں مختلف ایونٹس جو ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ اسکول میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے، جس طرح عید میلاد النبی پہ ہم محفل میلاد رکھ لیتے ہیں، اور جو ہے اور کون کون سے ایونٹس ہوتے ہیں اسکول میں؟ محفل میلاد ہوگی ہماری، اور جی کلر ڈے جو ہمارا ہوتا ہے، اس میں بھی کیا ہے، اس میں ٹیچر بھی پارٹیسپیٹ کرے، ٹیچر خود بھی جو ہے وہ اچھا سا ڈریس اپ ہو گیا ہے۔ اقبال ڈے ہمارا ہو گیا، قائد اعظم ہو گیا، پھر انڈیپینڈنس ڈے جو ہم مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے جو ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے، اس میں ایک ٹیچر کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا لازمی ہے۔ جی محمد احمد کہہ رہے ہیں 6 سپٹمبر ہے، سارہ کہہ رہی ہیں پاکستان ڈے ہے، اور ایک ایونٹ جو ہے وہ میرے ذہن سے نکلا ہوا ہے، جب ہم کالج لیول پہ جاتے ہیں تو وہ ایک وہ جس میں بچے جو ہیں مختلف قسم کے اسٹال لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو ہے کمیونٹی کے بھی لوگ آتے ہیں، آپ کے پیرنٹس بھی آتے ہیں، ٹیچر بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ وہ ایونٹ، ہاں مینا بازار، جی ہاں محمد احمد، وہ جو ہم ایک ایونٹ رکھتے ہیں مینا بازار کا، تو وہ اس میں بھی ٹیچر کو جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ پارٹیسپیٹ اس وے میں کرے گا کہ وہ اسٹوڈینٹس کو ان کے جو ہے مختلف قسم کے اسٹال لگانے میں، اس جگہ کا تعین کرنے میں، اور جو ہے اسٹوڈینٹس کو گائیڈ لائن جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا۔ سارا جی ہیں ہم سے کہتی ہیں اسپورٹ گالا بھی ہوتا ہے، جی ہاں۔ اس طرح کے مختلف قسم کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں جو ہے اسٹوڈینٹس کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، ایز ویل ایز ٹیچر کی، ٹھیک ہے۔ اٹینڈ آل ریکوائرڈ اسکول اینڈ ڈسٹرکٹ پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام۔ اچھا جی، جو بھی ڈیولپمنٹ پروگرام بنائے جاتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، تاکہ ٹیچنگ پروفیشن کو امپروو کیا جائے، اس کے لیے مختلف قسم کے جو ہیں ریفریشر کورسز رکھے جاتے ہیں ٹیچرز کے لیے۔ یہ بعض کا جو ہے 3 ڈیز کے بھی ہو سکتے ہیں، 2 ڈیز کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ٹیچر جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کی جو ورکشاپس جو ہیں وہ اٹینڈ نہ کریں۔ تو یہاں پر جو ہے جب تک آپ ان ورکشاپ کو اٹینڈ نہیں کرو گے، آپ کو جو نیو ٹرینڈس آ رہے ہیں ٹیچنگ پروفیشن میں، آپ کو ان کے بارے میں جو ہے نہیں پتہ چل سکتا۔ تو آپ کا کیا ہے، آپ کو اٹینڈ کرنے پڑیں گے اس طرح کے پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام، تاکہ آپ اپنا جو بیسٹ ہے وہ آپ نہ صرف اسٹوڈنٹس کو دے سکیں، بلکہ وہ آپ اپنے انسٹیٹیوشن کو بھی اپنا بیسٹ سروسز جو ہے ایز اے ٹیچر جو ہے وہ آپ پرووائڈ کر سکیں۔ shows evidence of participant in at least one profession organization integrates information from professional publication into daily instruction, articulates a psychology of educational and includes critical self-reflection۔ جی ہاں، یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ مختلف قسم کے جو ہے پروفیشنل پبلیکیشن جو ہیں انٹو ڈیلی انسٹرکشن۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے اپنی پروفیشنل جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ نے ان کو کیا کرنا ہے، آپ نے ان کو جو ہے ڈیلی ڈائری میں آپ ترتیب دیتے جائیں کہ جیسے ٹیچر ڈائری لکھی جاتی ہے جو پورے ویک کی لکھی جاتی ہے، اس میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس ویک میں آپ نے یہ یونٹ جو ہے وہ کور اپ کروانا ہے، اس انسٹرکشنل میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ نے یہ ٹاپک ٹیچ کرنے ہیں، آپ نے کلاس کا ویلیویشن کیسے کرنا ہے۔ تو یہ جو ڈیلی انسٹرکشن کی جو ڈائری ہوتی ہے وہ آپ نے ڈیلی جو ہے وہ لکھنی ہے، اور جو ہے آپ نے ایجوکیشن کی سائیکالوجی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ
ٹیچ کرنا ہے. اب ایجوکیشن کی سائیکالوجی کیا ہے؟ ایجوکیشن کی سائیکالوجی میں جو مین رول ہے، جو ایجوکیشن ہم دیتے ہیں وہ کس کو دیتے ہیں؟ وہ ہم اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کی سائیکالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنا وے آف انسٹرکشن اپنانا ہے. اسٹوڈنٹس کی سائیکالوجی کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے جماعت بندی کرنی ہے. اسٹوڈنٹس کی سائیکالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے نصاب جو ہے وہ ترتیب دینا ہے کہ بچوں کی ذہنی عمر کیا ہے، اور بچوں کو ان کی ذہنی عمر کے مطابق کون کون سے جو ٹاپکس ہیں وہ ان کے نصاب میں جو ہے وہ رکھے جائیں، تو بچے جو ہے وہ بیسٹ طریقے سے جو ہے لرن کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ بچوں کی سائیکالوجی کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور جو ہے اپنا جو ہے سیلف ریفلیکشن بھی کرنا ہے کہ کیا جو ٹاپک میں نے بچوں کو کور کروائے ہیں، کیا جو سلیبس میں نے بچوں کو کور کروایا ہے وہ میں نے بہتر جو ہے بہتر طریقہ تدریس کو اپناتے ہوئے جو ہے میں نے وہ لیسن جو ہے وہ بچوں تک ڈیلیور کیا ہے یا نہیں کیا. تو وہ جب اپنی سیلف ریفلیکشن کرے گا تو یہاں پر جو ہے بہتر رزلٹ اس کو دیکھنے کو ملیں گے. جی سارا کو بھی یاد آ گیا ہے. بون فائر بھی ہوتی ہے، یہ ہمارے عام طور پر کالجز میں ہوتی ہے، تو یہ بھی بڑا ایک اچھا ہمارا جو ہے وہ ایونٹ ہوتا ہے. جی اسٹوڈینٹس یہاں پر موسم ہماری طرف بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے، تو وائس ایشو شاید آپ لوگوں کو آئے. تو میری آواز اگر آپ سن رہے ہیں تو سارا یہاں پر ہم سے ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ واٹس ایپ گروپ کا لنک شیئر کر دیں. تو کائنڈلی اگر کسی اسٹوڈنٹ کے پاس واٹس ایپ کا لنک ہے تو کائنڈلی وہ یہاں پر شیئر کریں، کیونکہ مجھے جو ہے سیل پھر اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا، تو وہ پھر اس میں شاید میری جو ہے اس میں سیشن میں ڈسکنیکشن آ جائے. ٹھیک ہے، تو کوئی اسٹوڈینٹ جو ہے وہ سارا کے ساتھ جو ہے وہ واٹس ایپ کا لنک جو ہے وہ شیئر کر دیں. جی کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو میری اس معاملے میں ہیلپ کرے گا اور جو واٹس ایپ کا گروپ کا لنک ہے وہ سارا کے ساتھ شیئر کر دے گا. اگر سارا نہیں کرتے تو پھر انشاء اللہ تعالی میں آپ کے ساتھ جو ہے واٹس ایپ گروپ کا جو لنک ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے، شوئنگ پروفیشنلزم. اچھا جی، اب آپ نے پروفیشن ٹیچنگ کو ایز اے پروفیشن تو اڈاپٹ کر لیا ہے. اب آپ اس میں اپنا جو پروفیشنلزم ہے، اپنی جو اسکلس ہے اس کو آپ کیسے شو کرو گے. ٹھیک ہے، پروفیشنلزم میں ہم کیا کرتے ہیں، جو ٹریننگ حاصل کی ہوتی ہے ہم نے، جو ہم نے اسکلس حاصل کی ہوتی ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم بروئے کار لے کر آتے ہیں. اب اس کو ہم مختلف قسم کی اسکلس جو ہیں، مختلف قسم کی ٹریننگز جو ہیں وہ ہم نے پروفیشن اڈاپٹ کرنے کے لیے جو ہم نے لی تھی، اب اس کو ہم اپنی ایکچوئل لائف میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں کیسے یوز کرتے ہیں اس کو ہم اٹیمپٹس کریں گے پرومپٹلی اینڈ ریگولرلی. جی ہاں، اب ہم نے اس کے لیے ہمیں ریگولر ہونا ضروری ہوگا. ڈریسز پروفیشنلی ان دا اسکول سیٹنگ. جی ہاں، جو آپ کی اسکول سیٹنگ ہے تو اس میں جو ہے آپ کو باقاعدہ جو ہے آپ کو ڈریس اپ ہو کے جانا پڑے گا پروفیشنل طریقے سے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے گھر کے کپڑوں میں ویسے ہی ایز اے ٹیچر جو ہے آپ جا کے کلاس کو ٹیچ کریں. نہیں، آپ کو پراپر جو ہے وہ ڈریس اپ ہونا لازمی ہے. پراپر ڈریس اپ میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے جی بھڑکیلے کپڑے پہن لیے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیزیں پہن لی ہیں، بلکہ آپ ٹیچر کا جو ایک ڈریس اپ ہوتا ہے وہ مہذب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ جو ہے ہماری مورل ویلیوز کے مطابق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ڈریسز بے شک آپ بہت زیادہ نہیں بنائیں، لیکن جو بھی آپ ڈریس پہن کر جائیں وہ نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، وہ پراپر طریقے سے پریس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ نے پراپر اس کو کیری بھی کرنا ہے. بعض کا ٹیچر کو دیکھا ہے، فیمیل ٹیچر کی میں بات کر رہی ہوں، کہ ان کا وہ جو دوپٹہ ہوتا ہے وہ ایک طرف سے کم ہوتا ہے، دوسری طرف سے دوپٹہ جو فرش پہ جی وہ
پھیلا ہوتا ہے تو نہیں، اس طرح جب آپ نے ڈریس اپ بھی ہو کے جانا ہے تو وہاں پہ آپ نے اپنے ڈریس کو بیسٹ وے میں کیری کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کیا کریں، آپ اپنے دوپٹے کو فیمیل ہیں تو اپنے دوپٹے کو جو ہے صحیح طریقے سے پن اپ کر کے جائیں، تاکہ بار بار جو ہے وہ آپ کو آپ کا جو دوپٹہ جو ہے اس کو سیٹ اپ نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم سیٹ اپ کرتے ہیں، جب ہم خود اپنے ڈریس سے الجھن کا شکار ہوں گے تو ہم بیسٹ طریقے سے جو ہے وہ پڑھا نہیں سکتے۔ تو بیسٹ طریقے سے ٹیچ کرنے کے لیے کیا ہے، آپ کا جو ڈریس ہے وہ پراپر ہونا چاہیے، اور اس کو صحیح طریقے سے آپ نے جو ہے ایز اے ٹیچر جو ہے اس کو کیری بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پریکٹس پرسنل ہائیجین اینڈ نیٹ گرومنگ، یہاں پہ وہ یہی بات کر رہا ہے کہ آپ پرسنل جو ہے وہ ہائیجین ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کے نیلز وغیرہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے آپ کے کٹے ہوں، یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے نیلز آپ نے رکھے ہوں اور آپ جا کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ٹیچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ کے جو ہے اگر آپ میل ہیں تو آپ کے ہیئر کٹ جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہو، آپ نے پراپر طریقے سے شیو کی ہو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے داڑھی وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہے تو اس کا پراپر طریقے سے آپ کا کٹ ہونا چاہیے، آپ کے جو شوز ہیں وہ پالش ہونے چاہیے۔ تو جو اس طرح پرسنل ہائیجینس کی چیزیں ہیں آپ نے اس کو بھی کیری کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نیٹ گرومنگ، نیٹ گرومنگ کی وہی بات آ گئی، آپ کا ڈریس نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، آپ کے بال جو ہیں وہ پراپر طریقے سے بنے ہونے چاہیے، آپ کے نیلز کٹے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے جو پرسنل ہائیجین ہے اور نیٹ گرومنگ ہے، اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ کمپلیٹ شیڈیول اسائنمنٹس اینڈ ادر پیپر ورک ان ٹائم، جی ہاں، آپ نے اپنا جو شیڈیول ہے، جو کوئی ٹاسک آپ کو دیا گیا ہے، تو آپ نے کوئی اسائنمنٹ آپ کو دی گئی ہے تو آپ نے اس کو بھی جو ہے ان ٹائم کرنا ہے، آپ نے اپنے کام کرنے میں جو کیا ہے وہ لیزی نہیں ہونا۔ complete work in the manner prescribed by the university and or the school district، جی ہاں، جو آپ کو کام کو یونیورسٹی نے دیا ہے، کوئی اسکول نے دیا ہے یا کوئی ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ کو دیا گیا ہے، تو آپ نے اپنا کام جو ہے وہ پراپر مینر سے جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ کمپلیٹ ود اسکولس اینڈ کلاس رول، جو آپ کے اسکولس کے رولس ہیں مختلف قسم کے کام کرنے کے، جو آپ کے کلاس کے رولس ہیں آپ نے اس کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے۔ بعض بات ہوتا ہے نا کہ ٹیچرس کو جو ہے وہ ٹائم ٹیبل بنانے کے لیے دے دیا جاتا ہے، تو وہ جو انہوں نے ٹائم ٹیبل جو ہے وہ سیٹ اپ کرنا ہے، وہ انہوں نے اپنے جو ہے اسکول رولس کے مطابق جو ہے وہ اس کو سیٹ اپ کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کووڈ کا زمانہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاف کلاس کو آپ ون ڈے بلائیں گے اور ہاف کلاس کو آپ ون ڈے بلائیں گے، تو یہ جو سارے رولس جو ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا ہے، یہ ایز اے ٹیچر کا کام ہے کہ وہ ہاف کلاس کو کس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں، جنہوں نے ایک دن کلاس اٹینڈ کر دی ہیں، اور ہاف کلاس کو جو کس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں جنہوں نے سیکنڈ ڈے جو ہے وہ کلاس اٹینڈ کرنی ہے۔ اسی طرح باقی جو رولس ہیں اس کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے۔ کووڈ کا پیریڈ چل رہا ہے تو باقی جو رول، باقی جو ایس او پیز دیے گئے ہیں اس کو بھی فالو اپ کرنا ہے۔ جی یہ اب نیکسٹ آ گیا ہے کریکٹرسٹک آف پروفیشنلزم، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کا سب سے پہلے وہ اپیرنس کی بات کرتا ہے۔ اپیرنس میں جو ہے وہی سیم چیزیں آ رہی ہیں۔ اپیرنس میں کیا آ رہا ہے، آپ کا جو ہے ڈریس آ رہا ہے، آپ کی پراپر ہائیجین آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ میں کیا ہے نیٹ اینڈ کلین آپ کی لک آ رہی ہے، اور جو ہے اگر کوئی اسکول کا ریکوائرڈ کوڈ ہے آپ کے دوپٹے پر یا آپ کے
کسی قسم کے بیچ انہوں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو ضروری ہے کہ وہ اپنے بیچ جو ہے وہ کیری کر کے جائیں. ٹھیک ہے. کنڈکٹ میں کیا آ جائے گا؟ کنڈکٹ میں آ جائے گا کہ آپ نے جو اپنی کمیونیکیشن اسکلس ہیں اس کو آپ نے سافٹ کمیونیکیشن اسکلس جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنی ہے. آپ نے پولائٹ ہونا ہے, آپ نے ویل اسپوکن ہونا ہے, آپ نے جو بھی بات کرنی ہے اسٹوڈنٹ سے یا ٹیچر سے یا اپنے پرنسپل سے یا کوئی بھی ٹیم اگر آپ کو چیک کرنے کے لیے آئی ہے تو ان سے آپ نے جو بھی بات کرنی ہے وہ آپ نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے. آپ کو اپنا جو پوائنٹ ہے وہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمبل وے میں اور سافٹ اسکلس کا یوز کرتے ہوئے آپ نے جو ہے اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنانا ہے. ریلائبلٹی میں کیا ہوگا کہ آپ نے اپنا پروفیشن جو اڈاپٹ کیا ہے, ٹیچنگ پروفیشن جو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے, وہ پوری آپ نے ریلائبلٹی کے ساتھ جو ہے اس کو آپ نے نبھانا ہے. اس میں آپ نے ریلائبل رہنا ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ, اپنی ٹیچنگ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو وہ آپ تب تک ریلائبل رہتے ہو جب تک آپ جو ہے ریفلیکٹو جو ہے اسیسمنٹ کرتے رہتے ہیں اپنی. ٹھیک ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے نیگیٹو پوائنٹ ہیں, ان کو ہم نے امپروو کیسے کرنا ہے, تو وہ جو ہے وہ ہماری ریلائبلٹی میں آ جائے گا. ایک ٹیچر کے لیے کمپیٹنٹ ہونا ضروری ہے اور اس کو اپنی کمپیٹنسی کو بھی بڑھانا ضروری ہے. پروفیشنل ٹیچر endeavor to develop into expert of their field, which sets them apart from the rest of the pack. This meaning continuously education by taking new courses, attending seminars, and to attain any related academic or professional degree qualifications. جی ہاں, اب آپ نے اپنی کمپیٹنسی, ایک کمپیٹنسی تو لے کر آپ اپنے ٹیچنگ فیلڈ میں آ کر اب مزید کمپیٹنسی کو آپ نے کیسے امپروو کرنا ہے, آپ نے مختلف قسم کے سیمینارز جو ہیں ان کو اٹینڈ کرنا ہے. اس میں آپ کی کمپیٹنسی کو ڈیولپ کرنے کے لیے مختلف قسم کے جو ہے آپ کو نالج دیا جاتا ہے. اس نالج کو اڈاپٹ کر کے تو آپ اپنی جو ہے کمپیٹنسی جو ہے وہ بہت حد تک آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے جو ہے مختلف قسم کے جو ڈگریز ہیں وہ حاصل کر کے جو آپ اس کو بھی اپنی کوالیفیکیشن کو امپروو کر کے بھی آپ اپنی جو کمپیٹنسی جو ہے بڑھا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے اور آپ ٹیچنگ کے پروفیشن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی کوالیفیکیشن کو مزید امپروو کر کے تو پی ایچ ڈی تک لے جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا, یہ جو ہے یہ آپ نے اپنی کوالیفیکیشن جو ہے اس کو امپروو کیا ہے. Ethics. Teacher must adhere to a firm code of ethics. If there is a written code, it should be displayed all the times. ٹھیک ہے. آپ نے اپنی ایتھکس کو, اپنی مورل ویلیوز کو بھی آپ نے جو ہے اڈاپٹ کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے ایک بیسٹ ٹیچر کے روپ میں جو ہے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکیں. مینٹیننگ یور پوائسز. A professional teacher must continue his good attitude even when facing a hard situation. اچھا, کسی ہارڈ سچویشن میں آپ ہو اور آپ جو ہے کوئی بھی پرابلم فیس کر رہے ہو, کوئی ٹیچر کے ساتھ آپ کا جو ہے کوئی کلیش آ گیا ہے یا پیرنٹس کے ساتھ آپ کا کوئی کلیش آ گیا ہے, تو آپ نے اس کو بھی ایک بیسٹ وے میں ہینڈل کرنا ہے. اگر کوئی آپ کا کولیگ یا آپ کا کوئی ٹیچر جو ہے آپ سے بیڈ وے میں ٹریٹ کرتا ہے تو آپ نے اسی وے میں اس سے ٹریٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. بعض اوقات پیرنٹس جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ ایگریسو فارم میں آتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر ہمارے بچے کے نمبر کاٹ لیے, یہاں پر ہمارے بچے کے نمبر کاٹ لیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جی ان کے ساتھ اسی اگریسو وے میں بات نہیں کرنی ہے, بلکہ آپ نے ان کے ساتھ بڑے کام اور بڑے ہمبل انداز میں, بڑے سافٹ سے انداز میں آپ سے نے جو ہے وہ ان سے گفتگو کرنی ہے. اچھا جی, اب آپ نے ریٹن کورسپونڈنس
ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان ریٹرن کمیونیکیشن کیپ یور کورسپونڈنس بریف اینڈ پریسیز. ٹھیک ہے. اب آپ کو کیا ہے، آپ کو جو ہے کمپریہنشن کی بھی سمجھ ہو. ٹھیک ہے. آپ کو بیسٹ ہونا چاہیے کہ وہ پریسی اور بریف نوٹ کو اپنے انداز میں بیسٹ وے میں ریٹن فارم میں لکھ سکے. اب آپ نے جو ریٹرن فارم میں کچھ بھی لکھنا ہے تو اس میں آپ نے جو ورڈز یوز کرنے ہیں وہ پولائٹ ہوں، سول ہو، فیوٹیس ہوں، رسپیکٹ فل ہوں اور فارمل ہو. بعض اوقات ہمیں اپنے ڈی او کو یا ای او کو مختلف قسم کے لیٹر لکھنے پڑتے ہیں، تو جب وہ آپ لیٹر لکھیں تو اس میں جو آپ ورڈز استعمال کریں تو وہ آپ کے پولائٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. آرگنائزیشن اسکل. جی ہاں، اب ایک ٹیچر میں، آپ پروفیشنل ٹیچر میں کیا ہونا چاہیے، وہ اس میں آرگنائز کرنے کی بھی اسکل ہونی چاہیے. آپ پروفیشنل ٹیچر کیا
جی اسٹوڈینٹس، آواز آ رہی ہے اب تک؟ جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ تو ہم نے جو لاسٹ سلائڈس ہے وہ ٹپس فار ایجوکیشنل ویلیوز وائل ٹیچنگ. جی ہاں، گائڈ بائی ایگزامپل. جب آپ اسٹوڈینٹس کو گائڈ کریں، جب آپ اسٹوڈینٹس کو مختلف ٹاپکس کے بارے میں پڑھا رہے ہوں، جب آپ مختلف جو کنسیپٹ ہے وہ اسٹوڈینٹس کو کلیئر کروا رہے ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایگزامپلس کے ذریعے جو ہے ان کے کنسیپٹ کو جو ہے کلیئر کرنا ہے، اپنے ٹاپک کو جو ہے وہ آپ نے کلیئر کرنا ہے. Absorb hardship. Doing well allow learners to be familiar with examining different viewpoints. اب آپ نے کیا کرنا ہے، مختلف قسم کے ویوز دے کر بچوں کی جو ہے ڈفیکلٹیز جو ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایکسٹرنل ریسورسز. اب آپ نے کیا کرنا ہے، صرف جو ہے بچے کو کریکولم کے ذریعے نہیں پڑھا دینا، بلکہ جو ایکسٹرنل ریسورسز ہوتے ہیں اس میں مختلف قسم کی آپ چھوٹے بچوں کو مختلف قسم کی موویز آپ دکھا سکتے ہیں. اسی طرح جب آپ ہارٹ کا جو ہے مختلف جو اس کے حصے ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، اس کے افعال آپ نے دکھانے ہو کہ ہارٹ میں جو ہے آرٹیکلس جو ہے آرٹیکلس جو ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں، وینٹریکل کیسے کام کرتی ہیں، تو وہ آپ نے اس کا جو ہے آرٹیکل اور وینٹریکل کے جو ہے مختلف قسم کے جو افعال ہوتے ہیں سر انجام دیتے ہیں. تو آپ نے اگر اس کو کلیئر کرنا ہے تو آپ جو ہے مختلف قسم کی ویڈیوز کے ذریعے جو ہے اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے آپ مختلف قسم کے ڈاکومنٹس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، اور آپ نیوز پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ نومیریکل اسٹڈی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے مختلف قسم کی ایکسٹرنل ریسورسز جو ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے جو آپ اپنی ٹیچنگ کو ویلیوبل بنا سکتے ہیں. آپ مختلف قسم کے AVS کا استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے لرننگ پروسیجر کو بہت زیادہ اپڈیٹ کرے گا. یہ وہی سیم سلائیڈ آ گئی، مورل ویلیوز کی آ گئی. اور اینی کوشچن اباؤٹ یونٹ نمبر 2؟ جی کوئی اسٹوڈینٹ جو ہے وہ یونٹ نمبر 2 میں سے کوئی اگر کوشچن ہے وہ کرنا چاہے تو دین پھر ہم موو کرتے ہیں